کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی یہود کو راہ راست پر لانے کے لیے، تو آپ یہودی کنسنٹریشن کے علاقے کو، یہودی اکثریت کے علاقے کو ترک کر کے، چھوڑ کے صرف 33 سال وہاں پہ گزارے، باقی کی تمام عمر تقریباً 3 گنا زیادہ عمر وہاں پہ جا کے آپ نے ایک دور دراز علاقے میں جا کے ہجرت کر کے گزار دی. تو آپ کا جو مشن تھا، جس قوم کی طرف ایک نبی بھیجا جاتا ہے، اس کا مشن ہوتا ہے اس قوم کی اصلاح. سعید ڈوگر صاحب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اتنے دور دراز علاقے میں جا کے بس کے تو آپ نے یہودیوں کی اصلاح کا جو مشن تھا اس کو کیسے آپ نے سر انجام دیا ہوگا؟ جی آصف صاحب، یہ پہلی بات تو یہ کہ یہ 33 سال والی بات ہے، یہ بھی تاریخی طور پہ غلط ثابت ہو چکی ہے. 50 یا 55 برس یا اس سے بھی زیادہ عمر میں آپ وہاں سے چلے، جو تاریخی حوالے ہمیں ابتدائی لٹریچر سے ملتے ہیں. خیر وہ تو الگ سوال ہے. یہ اس طرف آتے ہیں، بات دراصل یہ ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے اس زمانے کے بنی اسرائیل کے قبائل کے جغرافیے کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں صورتحال آج کل کی صورتحال کے بالکل برعکس تھی، جبکہ تمام قبائل دوبارہ اسرائیل میں یا ان کا بڑا حصہ جمع ہو چکا ہے. اس وقت صورتحال یہ تھی کہ 1.5-2.5 قبیلہ تقریباً وہاں تھا فلسطین میں، اور باقی جو قبائل ہیں وہ مشرق میں، خاص طور پہ عراق اور شام سے لے کر چین تک جو علاقے پھیلے ہوئے تھے وہاں آباد تھے. مثلاً بائبل میں پرانے عہد نامے میں آستر کی کتاب ہے، اس میں وہ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل جو تھے وہ اکثرس بادشاہ کے زمانے میں سلطنت فارس کے 127 صوبوں میں، جس میں ایتھوپیا کا کچھ علاقے سے لے کے ہندوستان تک کا علاقہ تھا، اس سارے میں وہ آباد تھے. اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی جو علت غائی تھی وہ یہی تھی کہ آپ بنی اسرائیلی قبائل تک پیغام پہنچاتے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا تھا. آپ رسولن الی بنی اسرائیل تھے، تو رسولن بنی اسرائیل ہونے کی وجہ سے آپ کا یہ فرض تھا کہ آپ ان قبائل تک پہنچتے جو فلسطین میں بہت تھوڑی تعداد میں لیکن مشرق میں بہت زیادہ تعداد میں پھیلے ہوئے تھے. اور اس امر کا ثبوت بائبل کی کتابوں، تواریخ اور سلاطین یعنی جو کنگز اور کرونیکلز کی بکس ہیں ان سے بخوبی مل جاتا ہے کہ 2 ریاستیں تھیں، ایک سامریا کی جو پہلے جلاوطنی میں گئی، جس کو اسوری بادشاہوں شالمنزر اور سنیخرب اور ان سب نے 740 قبل مسیح سے 722 کے درمیان اسیر کر کے حالہ اور خیبر یعنی خابور اور دریائے گوزان یعنی دریائے غزنہ کے علاقوں میں ان کو دھکیل دیا تھا. اور یہودی علماء نے یہاں یہ قابل ذکر بات ہے کہ دریائے گوزان سے غزنی افغانستان کا علاقہ مراد لیا ہے. اور بنیامین آف ٹولیڈو یہ لکھتا ہے کہ 80,000 اسرائیلی اس کے زمانے میں یعنی عباسی دور میں غزنی کے علاقے میں آباد تھے. اور اس کے علاوہ میڈیا اور فارس کے علاقوں میں یہ پراگندہ تھے. ان واقعات کی جو تفصیل ہے وہ 1 تواریخ باب 5، 2 سلاطین باب 15، 2 سلاطین باب 17 اور 2 سلاطین باب 18 میں دیکھی جا سکتی ہے. صرف یہ اشوری کیپٹیویٹی نہیں تھی بلکہ اس کے بعد دوسری جلاوطنی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 597 سے لے کے 586 برس قبل مسیح، جو بیبیلونین کیپٹیویٹی کہلاتی ہے. اور ایک بہت بڑی تعداد جو تھی وہ یہودیہ سے بابل لے جائی گئی. اس کے بعد جب 538 قبل مسیح میں سائرس یعنی خورس ذوالقرنین جو تھے انہوں نے فتح کیا بابل کو، تو صرف 40,000 یہودی واپس گئے اور باقی ایک بڑی تعداد 1,30,000 میں سے صرف 40,000 واپس گئے اور باقی سارے جو تھے وہ انہی علاقوں میں آباد رہے. چنانچہ ایران میں ایک علاقہ ہے جو ابھی بھی گلزاد کہلاتا ہے، جو یہودیوں کا بہت بڑا قبرستان ہے تہران کے ساتھ. تو وہاں کہا جاتا ہے کہ یہاں جب حضرت عزرا آئے کہ اب واپس چلو، بادشاہ نے اجازت دے دی تو ان لوگوں نے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم یہاں زیادہ خوشحال ہیں اور آباد ہیں. تو اس طرح یہ لوگ یہیں آباد رہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد ان کی مثلاً دان، نفتالی، عاشر اور زبولون، یہ جو 4 قبیلے ہیں یہ خاص طور پہ خراسان میں آباد تھے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو اپنے قبیلہ تھا یعنی لاوی قبیلہ، اس کا ایک معقول حصہ کشمیر اور آس پاس کے علاقوں میں آباد تھا. اور غور، ہرات، سیستان، نشاپور، مرو، کابل، بلخ اور یہودیہ جس کا نام انہوں نے مرزا صاحب نے بتایا کہ یہودیہ تھا، میمنہ کا جو صوبہ ہے جس کو مسلمانوں نے بعد میں یہودیہ سے ہٹا کے میمنہ یعنی باعث برکت اس کا نام کر دیا. اور دریائے گوزان افغانستان میں جو میں نے بتایا کہ وہاں 80,000 کے قریب تھے. مرد میں بہت بڑی جماعت تھی. بلخ کے بارے میں تو یہ کہا جاتا تھا کہ حضرت عزرا نبی نے یہاں خود اپنے جو بنی اسرائیل تھے ان کو آباد کیا تھا. اسی طرح کشمیر میں دیکھیں تو ملا نادری کا ایک حوالہ ملا محمد خلیل نے 1866 میں کوٹ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ملا نادری یہ کہتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت جب کہ ابھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، یہ مسلمان پہلے پیغمبروں کی امت بنے ہوئے تھے. ابو سعید غانم کا حوالہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا جو کہتے ہیں کہ ہم بادشاہ کے دربار میں بنی اسرائیل کی کتابیں جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے جی. جو پرانے جیسوٹ پادری اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں یہاں کیتھولک مشن لے کے آئے،
ان میں سے ڈاکٹر ایس منوشی نے یہ روایت اپنی میموریز میں لکھی کہ یہاں ایک پرانا واقعہ یعنی کشمیر میں ایک پرانا واقعہ دہرایا جاتا ہے کہ وہ یہودی جنہیں شال منظر قیدی بنا کر لے گیا تھا کشمیر میں ماں بعد آ کر آباد ہو گئے، اور یہ کہ اس ملک کشمیر کے لوگ ان یہودیوں کی اولاد ہیں۔ اسی طرح مختلف لوگوں نے لکھا ہے، کرنل صاحب جو تھے انگریز زمانے میں، انہوں نے 1862 میں یہ بات لکھی ہے کہ روایات کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ کشمیری یہودیوں کی اولاد ہیں۔ اس مفروضے کو ان کی نسل کی شکل و شباہت، ان کے لباس، ان کے چہروں کی وجہ اور ان کی داڑھیوں کی بناوٹ سے تقویت ملتی ہے۔ دیگر درجنوں سیاح ہیں، مثلا لیٹرز فرام انڈیا اینڈ کشمیر جو 1874 میں لکھے گئے، اس میں مصنف لکھتا ہے کہ دی پیپل آف کشمیر آر ان فیچرز اے فائن کاسٹ آف جوز، اے ریس آف فائن ویمن اینڈ بریو مین۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ کا اپنا قبیلہ لاوی قبیلہ جو ہے، اس کے آج بھی وہ قوم کشمیر میں آباد ہے۔ مثلا کشمیر میں آسنور کے متصل منزگام کا علاقہ ہے، گاؤں ہے، وہاں پہ کئی گھرانے لاوی قوم کے آج بھی آباد ہیں۔ اور البیرونی نے یہ بات لکھی ہے کہ اس کے زمانے تک اکا دکا یہودیوں کو کشمیر میں داخل ہونے کی اجازت تھی۔ جو وہاں ہیکل ہے مارتند کا، جو ٹیمپل آف سن جس کو کہتے ہیں، وہ بین ہی ہیکل سلیمانی کی نقل ہے، بلکہ جس یہودی اتنے بہتر انداز میں اس کو نہیں بنا سکے جس طرح کے مارتند کا ٹیمپل جو ہے وہ بنا ہوا ہے، بالکل یہ اور جو بائبل میں تفاصیل آتی ہیں ہیکل کی وہ ایک ہی طرح کی ہیں۔ اور کشمیر میں آج تک ظالم و جابر شخص کو بخت نصر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کوچین کے جو بنی اسرائیل ہیں، جو انڈیا کا ایک اور علاقہ ہے، وہاں کے مالابار کے علاقوں میں بھی یہ روایت پائی جاتی ہے کہ یہ جو برہمن ہیں کشمیر کے، یہ 7 افراد تھے جو بچ کے آ گئے تھے۔ ایک جہاز غرق ہوا تھا، اس میں سے یہ بچ گئے تھے، اور کچھ کوچین کے برہمن وہاں آباد ہو گئے، کچھ بنی اسرائیل کوچین کے اور کچھ کشمیر کی طرف آ گئے۔ اور محمد الدین فوق نے اپنی کتاب تاریخ کشمیر میں اس واقعے کا ذکر کیا ہے۔ اس طرح جو کشمیر میں آ کے جو یہ برہمن کشمیری بنے بنی اسرائیلی، تو یہ یہودی برہمن کہلاتے تھے، اور ان کے بارے میں کشمیر کی تاریخوں میں ذکر ہے کہ یہ عام ہندوؤں کے برعکس لہسن کا استعمال کرتے تھے اور کزنز کے ساتھ شادیاں کر لیتے تھے۔ اور ہندو پنڈتوں نے اتنا احتجاج کیا کہ ان کو یہاں سے شہر بدر کر کے تخت سلیمان کے ارد گرد آباد کر دیا گیا۔ اب تخت سلیمان وہی پہاڑ ہے جس کے بارے میں ابھی میں نے وہ حوالہ ملا نادری کا آپ کے سامنے رکھا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں آئے، اس پہاڑ پہ رہے۔ ٹھیک ہے، تو میرے خیال میں یہ کافی ہوگا، اس کے علاوہ کافی انفارمیشن ہے لیکن وقت ظاہر ہے محدود ہے۔ ٹھیک ہے مظفر صاحب۔